اس کو عابد کہتے ہیں، اس کو صوفی نہیں کہتے۔ صوفی کا مقصد یہی ہے کہ اس کو ڈبل علم عطا کر دیا گیا ہو، یعنی کہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ وہ علم باطن نفس کا علوم بھی رکھتا ہو، کہ نفس کی کس طرح تزکیہ کرنا ہے، امارہ سے لوامہ کی طرف کس طرح لے کر جانا ہے، اور پھر اس کو نفس مطمئنہ کیسے بنانا ہے، پھر فقیہ النفس کی طرف کیسے لے کر جانا ہے، اور قلب کو قلب سلیم اور عقل سلیم کیسے بنانا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے نور کے لیے کیسے تیار کرنا ہے کہ آپ کے قلب پر اللہ کا نور وارد ہو۔ تو یہ چیزیں ہے کہ صوفی ولی کامل یہ ہے کہ اس کو ولایت خاصہ مل جائے۔ اب ولایت خاصہ میں آپ پہچان لیں کہ ان میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ وہ علم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، یعنی کہ ظاہری اور باطنی علوم کے ساتھ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جس کا جتنا علم زیادہ وہ اتنا ہی ولایت خاصہ میں اور اوپر، اس میں بھی سٹیپ ہے۔ تو یہ چیزیں ایک عام سی باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ بات یاد رکھے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے نا ولایت خاصہ کی پہچان بھی بتائی، اور صحابہ کے واقعات سے بھی بہت مل جائیں گے، بات لمبی ہوگی مگر ایک دو تین باتیں بتا دیتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام کا حدیث سے مشکات المصابیح کی کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے احسان کا جو جواب دیا، مختصر میں دو تین باتیں حدیث مبارکہ کے مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ چیز یاد رکھنا کہ جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے ولایت خاصہ میں کہ وہ اس طرح عبادت کرتا ہے کہ اللہ کو وہ دیکھتا ہے۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو دیکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے اللہ کو، ٹھیک۔ تو یہ چیز ہے، یعنی کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھنے سے مراد بھی یہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کہ وہ ہمیشہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بس وہ عبادت کرتا ہے۔ یہ ایک، اور پھر ایک صحابی آتے ہیں، رسول اللہ میں نے ایمان کے ساتھ رات گزاری، حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ میں جب نماز پر کھڑا ہوا تو جنت و جہنم کے منظر میرے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ سمجھ میں آیا آپ کو کہ ایسی عبادتیں آپ کی بن جائے، اور یہ ہے احسان کی عبادت آپ کی بن جائے، اور تصوف آپ کے اندر احسان پیدا کرتا ہے، اور ولایت عامہ سے ولایت خاصہ کی طرف کو آپ کو لوٹاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھی مختصر سا ولی کا پہچان۔ اگر کسی کوئی ان چیزوں پر فائز ہو، ان چیزوں کو جانتا ہو، تو انہی لوگوں کی پیروی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ آج کل کے دور کے ولیوں کو آپ پرانے ولیوں سے جو ہے نا متشابہ کرو تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ آج کل کے دور میں دیکھو گے کہ بہت بڑا پیر، بہت بڑا ولی ہے اللہ کا، اگر اس پر اس کے ماننے والے بھی ہیں تو اس کے مخالفین بھی ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ اچھا آدمی ہوگا اس کے مخالف نہیں ہوگے، بلکہ برے لوگوں کے مخالفین نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنا۔ اچھے لوگوں کے ہمیشہ مخالفین رہے۔ حضور علیہ السلام کے مخالفین ہے تو کیا حضور حق پر نہیں ہے؟ صحابہ کے مخالفین ہے تو کیا وہ حق پر نہیں ہے؟ تابعین تبع تابعین کے مخالفین ہے تو کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ تو یہ بات ہی نہ ہوئی کہ یہ پہچان کے حق پر وہ بندہ ہوگا جس کے مخالف نہ ہو، بلکہ مخالفت تو جو ہے نا حق کی علامت ہوتی ہے کہ جب تک آپ کی کوئی مخالفت نہ کرے تو تب تک جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ چمکائے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں کی بے عزتی اور ان کی تانے اور ان کے بہتان برداشت کرتے ہو، اور اسی سے تربیت ہوتی ہے انسان کی۔ یہ چیز ہے۔ اور بعض لوگ بولتے کہ ہمیں آج کل کے پیر نہیں پرانے زمانے کے چاہیے۔ یہ یاد رکھنا کہ پرانے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ وہ ان وقت کے پیروں پر اعتراض کرتے تھے کہ وہ بولتے تھے کہ ہمیں ان دور کے پیر نہیں، ہم ان سے بھی پرانے پیروں کو چاہتے ہیں۔ تو یہ بس یہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں نا، یہ بات کرتے ہیں، اصل میں یہ لوگ جو ہے نا یہ علم اور ان لوگوں کی طرف اصل میں آنا ہی نہیں چاہتے، یہ صرف دلوں میں خدشہ ڈالتے، نہ خود کی اصلاح کرتے نہ لوگوں کی اصلاح کرتے۔ جس طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص تھا، بہت عرصہ رہا،
اور وہ اصل میں آیا بھی اس لیے تھا کہ وہ بس شیخ کی کسی غلطی کو ڈھونڈے اور پھر لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دے. تو اس نے بہت عرصہ کوشش کیا تو کوئی غلطی نظر نہیں آئی تو چلنے لگا. تو شیخ نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کوئی وجہ بھی نہیں بتائی, آپ جو ہے نا خانقاہ اور تربیت چھوڑ کر آپ جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. تو اس نے کہا کہ آپ نے کبھی مجھے خلاف سنت دیکھا؟ بولتا ہے نہیں. تو بولا سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ آپ سنت پر ٹک جاؤ, آپ سنت پر ٹک جاؤ. تو یہ چیز تھی, وہ بندہ پھر بھی چلا گیا. تو یعنی کہ آپ یہاں سے سوچ لیجئے کہ جنید بغدادی کو لوگ چھوڑ رہے. حالانکہ آج کل لوگ بولتے جنید بغدادی چاہیے. اس دور میں بھی لوگوں کو جنید بغدادی نہیں چاہیے تھا. جو لوگ اس وقت میں بھی مترزین اور اعتراض کرتے تھے, خشکے تھے, اور جیسے آج کل کے دور میں بھی ہے, یہ ان دور میں بھی تھے. یہ بات یاد رکھنا, یہ ہر دور میں ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے کسی کو معصوم کو تلاش نہیں کرنا ہے. معصوم تم نہیں ڈھونڈ سکتے, کوئی فرشتہ نہیں ہے. آپ نے کسی کے معصومیت کے ساتھ کام نہیں رکھنا, آپ نے اس کے علم کے لیے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدا اور کسی کو رہنما بنانے کی تب اجازت دی ہے کہ جب وہ عالم ہو, وہ صوفی ہو, وہ اصل میں ولایت خاصہ پر ہو, اس مقام پر فائز ہو, تو تب آپ اس سے رابطہ کریں اور اس سے جا کر ملے. تو یہ چیز ہے. باقی یہ کہ آج کل کے دور کے ولی آج کل کے دور کے مطابق آئیں گے, اس وقت کے دور کے ولی اس دور کے مطابق آئیں گے. حضور علیہ السلام فرماتے کہ قیامت تک آپ دال آئیں گے. تو جب حضور نے فرمایا کہ آئیں گے, تم کیسے بول سکتے ہو کہ نہیں آئیں گے؟ ٹھیک ہے, جب قیامت تک قرآن چلے گا تو مولوی بھی آئیں گے, قاری بھی آئیں گے, صوفی بھی آئیں گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ ہے کہ ہر دور میں جو ہے نا اپنے دور کے مطابق علماء حضرات, قاری حضرات اور صوفیہ حضرات جو ہے نا آئیں گے. ٹھیک ہے, دین کے کام کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے, اور دوسری بات یہ کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو گرا ہوا نہ سمجھے نا تو اس بندے کی تربیت بھی نہیں ہوتی. جو لوگوں کے اندر ہمیشہ عیبیں تلاش کرتا ہے, یہ بندہ تربیت بھی نہیں پاتا ہے. ٹھیک, ویسے انسان کی اگر تربیت کو چاہو نا تو ایک عام سے ولی کے ساتھ بھی اس کی تربیت ہو جاتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو تربیت کروانا چاہتا ہو, جو تربیت کروانا ہی نہیں چاہتا, کیڑے نکالنا چاہتا ہو, وہ ان دور میں بھی تھے. آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کے دور میں منافقین نہیں تھے, کیڑے نکالتے تھے. یہ صحابی دیکھو اس طرح کرتا ہے, یہ اس طرح کرتا ہے. آپ تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں تھے. آپ خیر القرون کے وقت میں بھی کیڑے نکالنے والے تھے. تو یار یہ تو خیر القرون کا بھی وقت نہیں ہے, یہ تو شرور کا وقت ہے. تو اس وقت میں کیڑے نکالنے والے کتنے ہوں گے؟ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی کا رخ سیدھا ہے, کسی کا عقیدہ صحیح ہے, اور کسی کا رخ اچھا ہے, وہ رخ قرآن اور سنت کے مطابق ہے, اور وہ شخص بھی عالم ہے, اس کام کو جانتا ہے, جو کام میں اسے سیکھ رہا ہوں, تو بھائی اس کی پیروی کرے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کی ابتدا اور اس کی پیچھے تب چلو کہ وہ جس علم کا دعویٰ کر رہا ہو وہ اس علم کو جانتا بھی ہو. پہلے اس کو پڑھو. جب آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا اور آپ کو پتہ چل گیا تو پھر جو ہے نا اس کو چھوڑو بھی مت. اگر کوئی صوفی ہے, علم تصوف کا دعویٰ کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ علم تصوف کو جانتا ہوگا, اس پر چلا ہوگا, اس میں تربیت حاصل کی ہوگی, تو تب جا کر وہ آپ کی تربیت کر پائے گا. اب ایک بندہ بولتا ہے کہ میں درس نظامی نہیں پڑھا ہوا, پھر بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا, تو کیا آپ اس سے پڑھیں گے؟ اب اگر ایک مولوی اٹھتا ہے, خانقاہ کھولتا ہے, جس کو تزکیہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ اور جس کو تصوف کے علم کا کچھ نہیں پتہ, تو یہ بھی غلط ہو جائے گا, کیونکہ جو کام آپ کو نہیں آتا وہ آپ نہیں کر سکتے. اور یہ ہے کہ ہر علم کا ایک اصول اور ایک طریقہ ہے. جس طرح درس نظامی نام پڑھ کر کوئی درس نظامی نہیں سیکھ سکتا, قرآن میں صرف تزکیہ کا نام پڑھ کر بندہ کیسے تزکیہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ آپ نے پڑھ لیا وہ آپ کے اندر آ چکا ہے؟ نہیں. قرآن کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جس کا نام آپ صرف پڑھتے ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ علم آپ کو عطا ہو چکا ہے. قرآن میں آیاتی کا قرت کا علم ہے, تو کیا آپ صرف آیاتی کا پڑھ کر آپ قاری ہو جاؤ گے؟ آپ وَيُزَكِّيهِمْ یہ والا آیت پڑھ کر کیا آپ صوفی ہو جاؤ گے؟ اگر کوئی شخص قرآن میں پڑھتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تو کیا وہ مولوی ہو جائے گا؟ تو یہ چیز ہے
کہ ہر کسی کو وہ کام اگر اس نے کیا ہے